کہ مداری غوث اعظم کو تو مانتے ہی نہیں، غریب نواز کو تو مانتے ہی نہیں، تو پھر کس کو مانتے ہیں؟ ابھی ہم نہ مانیں گے غوث اعظم کو کہ غوث اعظم نے قطب المدار کا چہرہ دیکھا؟ بے شک بے شک، ہم نہ سبحان مانیں اللہ۔ خواجہ کو کہ خواجہ بھی بولے قطب المدار کے چہرے پر ہر وقت 7 نقاب نور کی پڑی رہتی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ کون بول رہا ہے؟ اجمیر کا خواجہ، ہند کا راجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک غوث اعظم جیسی شخصیتیں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا، بارہا دیکھا، قطب المدار کے چہرے پر 7 نقاب نور کی پڑی رہتی تھی، ایک نقاب الٹ جاتی تھی تو مخلوق خدا سجدے میں گر کر پڑتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ غوث اعظم، غریب نواز۔ اچھا ایک بات بتاؤ بڑی محبت سے، غوث کی مشہور کیا ہے؟ 11ویں۔ کیا مشہور ہے؟ 11ویں۔ بتلا دیا، جواب پھر بھی نہیں دے پا رہے ہو، کیا مشہور ہے؟ 11ویں۔ اور خواجہ کی؟ 6ٹھی۔ خواجہ کی 6ٹھی۔ 6ٹھی۔ غوث کی 11ویں۔ جب تک سب نہیں بولیں میں اسی پہ اٹکا رہوں گا۔ غوث کی 11ویں۔ خواجہ کی 6ٹھی۔ 11 کو 6 سے ملا دو تو کتنا ہوتا ہے؟ 17۔ محبت سے بولو، کچھ لوگوں کے بھی سمجھ میں نہیں آیا، کچھ لوگوں کے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ بے شک بے شک۔ غوث کی 11، خواجہ کی 6 پلس کرو کتنا ہوا؟ 17۔ اور ہم 17ویں شریف تو والے ہیں۔ جی بے شک بے اب شک۔ بتاؤ یہ 17ویں میں غوث کی 11 ہے کہ نہیں؟ جی جی۔ اس 17ویں میں خواجہ کی 6ٹھی ہے کہ نہیں؟ تو ہم سے زیادہ عاشق غوث اور عاشق خواجہ کون ہو؟ بے شک سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم 17ویں شریف والے ہیں۔ ہم غوث اعظم کی غوثیت کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کی خواجیت کو بھی سلام کرتے ہیں، وارث کی وراثت پہ پڑھتے ہیں لاکھوں سلام، مخدوم اشرف کی اشرفیت پر پڑھتے ہیں لاکھوں سلام، اور اس لیے پڑھتے ہیں کوئی ولی ہوا، کوئی حق آشنا ہوا، کوئی ولی ہوا، کوئی حق آشنا ہوا، ذات مدار آئی تو سب کا بھلا ہوا، بے شک سبحان اللہ۔ آئی تو سب کا بھلا ہوا۔ حضور سیدنا مدار العالمین کا سلسلہ، آپ کا فیضان بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں نے پہلے عرض کیا یہاں سے جھوٹ بولا نہیں جاتا، پیغام محبت یہاں سے بھی دیا جاتا ہے، اور میرے آقا مدار کے در سے بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ گلشن لال ازار کی باتیں کیا کرو، ہم سے میرے مدار کی باتیں کیا کرو۔ یہ درس دے رہا ہے مدار جہاں کا در، نفرت کی چھوڑو پیار کی باتیں کیا کرو، سبحان اللہ۔ نفرت کی چھوڑو پیار کی باتیں کیا کرو۔ اب سچائی یہی ہے، چاہے مخدوم اشرف ہو جن کا مدار کا چھوچا میں کیسا بھی آسیب ہو، جنات ہو، بھوت ہو، شیطان ہو، خبیث ہو، مکار ہو، بدبخت ہو، بدعہد ہو، بد شکن ہو، مردود ہو، رسوائے زمانہ ہو یا صدر الشیاطین ہو، لے جاؤ کہاں؟ کچھوچا، اور تھوڑا سا نیل شریف کا پانی چھڑک دو تو اچھے اچھے ججمان سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جی جی بے شک بے شک شان ہے سبحان ان اللہ۔ کے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف اشرفی شریف میں تحریر فرماتے ہیں، کتاب کا نام لطائف اشرفی، مصنف خود سیدنا میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والرضوان لطائف اشرفی میں تحریر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں 12 سال تک قطب المدار کی خدمت میں رہا، جی بے شک بے شک سبحان اللہ۔ خدمت میں رہا قطب المدار کی۔ اب جو خدمت میں رہتا ہے وہ خادم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جس کی خدمت میں رہا جاتا ہے وہ مخدوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ کرم ہے مدار العالمین کا، مخدوم اشرف نے مدار کی 12 سال خدمت کی تو مدار کے کرم نے ان کو پورے زمانے کا مخدوم بنا دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، فیضان پنجاب و شبابہ، فیضان پنجاب و شبابہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ آپ خود تحریر فرماتے ہیں کہ 12 سال میں خدمت میں رہا، اور جب ایک ایسا موقع آیا، ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے جدائی کے لیے چاہا کہ سرکار اب مجھے اجازت دی جائے، سرکار اب مجھے اجازت دی جائے، تو حضور سرکار سیدنا مدار العالمین نے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، حضور جا رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پھر حاضر ہوں گے، کسی حاجت سے جاتے ہوں گے ضرورت سے، آپ مجھ سے مخاطب رہیں۔ حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں جدا ہوا
تو سرکار مدار العالمین نے مجھے خرقہ الفت و محبت یعنی خلافت عطا فرمائی۔ مخدوم پاک خلیفہ ہیں سرکار قطب المدار کے۔ جب تک مخدوم اشرف سمنانی کا مدار کچھوچا میں باقی و سالم ہے، سلسلہ مداریہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آؤ چلے ماریرہ شریف، حضور سرکار سیدنا ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ علیہ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پیر و مرشد ہیں، بے شک سبحان اللہ، بے شک پیر و مرشد ہیں ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ علیہ۔ کتاب اٹھائیں تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ، مصنف مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی، بے شک مصنف مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی، کتاب کا نام تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ میں گویا ہے سیدنا ابو الحسین کہ ہم نے بھی فیض پایا ہے زندہ مدار کا، بے شک سبحان ہم نے اللہ، بھی فیض پایا ہے زندہ مدار کا۔ اور الاجازت المتینہ بتاتی ہے سلسلہ احمد رضا نے پایا ہے زندہ مدار کا۔ بے شک سبحان اب اللہ، بات کس کی ہے؟ اب لفڑا ہے کس بات کا؟ کوئی بچا ہو تو بتاؤ، چاہے ماریرہ شریف ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے کچھوچا ہو، چاہے کوڑا جہان آباد ہو، چاہے کالپی شریف کی سرزمین ہو، کوئی خانقاہ ایسی لے کر کے آؤ کہ جس خانقاہ پر فیضان مدار العالمین موجود ہو۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھائی چاہے تو اس کتاب کو دیکھ لے، پڑھ لے، سمجھ لے، سن لے، سمجھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ کوئی خانقاہ مجھے ایسی بتاؤ کہ جہاں نسبت مدار العالمین کو حاصل نہ کیا گیا ہو۔ آخر کیا ہے مدار؟ اے مدار تمہاری عظمت کیا ہے؟ مدار کتنے مہان ہو تم، کتنے عظیم ہو تم، کتنے پاورفل ہو تم، کتنی شان والے ہو تم، کتنی برکت والے ہو تم، کتنی عظمت والے ہو تم۔ جہاں دیکھو عالم یہ ہے کہ حضور سرکار مدار العالمین کے عشق کے، محبت کے، عقیدت کے، الفت کے چراغ عام تو عام ہے، اولیاء اللہ اپنے دلوں میں جگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار، مسلک امام اعظم، زندہ باد، مسلک امام اعظم، زندہ باد، فیضان پنجاب شاہ بابا، زندہ باد، فیضان فرمود علی شاہ بابا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ بے اکبر۔ شک سبحان مدار اللہ، کیا ہے؟ مدار کیا ہے؟ یہ کچھ لوگ کہہ گزرتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، بے سنیں شک وہ کان میری بات پہ جو دھرتے ہیں۔ بے شک۔ مدار قطب ولایت کا ایسا محور ہے کہ جس کے گرد دو عالم طواف کرتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، بے جس شک کے گرد دو عالم طواف کرتے ہیں۔ چچا جان بیٹھے ہیں آگے، جوتے ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے شروع میں میرے کان میں ایک بات کہی تھی، اب یہ جوتے ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا سا ڈر ہے، لہٰذا ان کی بات تو مجھے کہنا ہی ہے جنہوں نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ آپ یہ بتانا سرکار مدار کب پیدا ہوئے، پھر کیسے چلے اور کہاں سے یہ سلسلہ چلا۔ تو میں تو نہ جانے کہاں سے چل کر کے پھر یہاں پہ آ گیا ہوں، مگر آپ کی بات میں ضرور رکھوں گا۔ حضور سرکار سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام شہر حلب کے ایک قصبہ چنار میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ زور سے بولو، نار، مسکرا کے بولو، نار، جو سو رہا ہے اس کے کان میں بولو۔ چنار، کہاں پیدا ہوئے مدار پاک؟ چنار، قصبہ چنار میں۔ اور جب پیدا ہوئے نا، دنیا کے یہاں پیدا ہوتے ہیں بچے حبیب اللہ کے یہاں، مجید اللہ کے یہاں، خلیل اللہ کے یہاں، حضرت کے یہاں، حجور کے یہاں، قبلہ کے یہاں، کعبہ کے یہاں، بغداد کے یہاں، مدینہ کے یہاں، مکہ کے یہاں، سب جگہ بچہ پیدا ہوتے ہیں، مگر جیسی پیدائش بے مثال میرے مصطفیٰ کی ہے، ویسے ہی بے مثال پیدائش ان کے بیٹے قطب المدار کی بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، مدار العالمین ابھی پیدا نہیں ہوئے، ایک پرندہ یہ صدا دیتا تھا حلب میں آ کر کے کہ اے لوگو، ایک ولی پیدا ہوگا جو مادر زاد ولی ہوگا، بے شک سبحان ماں کے اللہ، پیٹ سے پیدا ہوگا تو ولی ہوگا، جس کو ازلی ولی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے بدیع الدین قطب المدار کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ایسی مخلوق کو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں اتر رہی ہیں اور آ کر کے مجھے مبارکبادیاں پیش کر رہی ہیں۔ خود آپ کے والد قاضی سید قدوۃ الدین علی حلبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں، سبحان اللہ، مجھے خواب میں رحمتوں والے مصطفیٰ
بے شک سبحان عظمتوں اللہ والے مصطفیٰ، مدحتوں والے مصطفیٰ، نعمتوں والے مصطفیٰ، برکتوں والے مصطفیٰ، ہم سب کی جان، ایمان کی پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دیے، علی حلبی تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام بدیع الدین رکھنا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بدیع الدین نام علی حلبی نے نہیں رکھا، فاطمہ ثانیہ نے خود نہیں رکھا، بلکہ انتخاب رسول کا نام بدیع الدین ہے۔ بے شک سبحان اللہ یہ رسول اللہ نے منتخب فرمایا آپ کا نام۔ اور بدیع کے معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بدیع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بدیع کے معنی ہوتا ہے انوکھا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ اب اس کے آگے دین کی طرف اس کی اضافت ہے، بدیع الدین کا معنی ہوا دین کے انوکھے، اور انوکھا پن صرف نام میں نہیں ہے، میرے رسول نے، میرے سرکار نے ایسا انوکھا کیا، ایسا انوکھا کیا قطب المدار کو کہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، پوری آن اور بان اور شان اور ہوش اور حواس سے کہتا ہوں، لاؤ لاؤ کوئی ایسا ولی کہ ہر وقت جس کے چہرے پر 7 نقابیں پڑی۔ بے شک سبحان اللہ میں نے کب کہا کہ غوث اعظم ولیوں کے سردار نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا؟ پڑھایا، مگر دکھا دو کوئی ایسا ولی کہ ہر وقت وہ 7 نقابوں میں رہتا ہو۔ محبت سے بولو سبحان اللہ لاؤ کوئی ایسا ولی اولیاء اللہ کی فہرست میں جس میں غوث اعظم بھی ہیں، غریب نواز بھی ہیں، وارث دیوا بھی ہیں، مخدوم اشرف بھی ہے، صابر کلیری بھی ہے،